خالہ کے بالکل واضح الفاظوں میں کہنے سے حور انہیں حیرت سے دیکھنے لگی۔ اسے خالہ سے اس قسم کی بات کی امید نہیں تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اس کی ماں کے بعد صرف تمہارے لیے محبت دیکھی ہے، اور وہ تمہارے یہاں آنے کے بعد سے نہیں، پہلے سے تم سے محبت کرتا ہے۔ جب تمہاری اس سے مال میں بحث ہوئی تھی، جب سے بس اس کو اظہار کرنا نہیں آتا۔ اس نے یہ رولز بھی صرف تمہیں اس لیے بتائے تھے تاکہ تم اس کے سامنے رہو، بلکہ اس نے یہ رول بنائے ہی تمہیں دیکھ کر تھے، ورنہ وہ تو خود اپنے کمرے میں کھانا کھاتا تھا۔ اور اس دن اس کے منہ سے غلطی سے چائے نکلی تھی۔ وہ کبھی کبھار شوق میں چائے پی لیتا ہے، لیکن اسے پسند نہیں ہے، لیکن تم چائے بناتی ہو اس لیے وہ پی لیتا ہے۔ میں نے اس کے ہر انداز میں تمہارے لیے احترام اور عزت بھی دیکھی ہے۔ تو بتاؤ، اس نے آج تک تم سے کوئی بھی غلط بات کی یا چھچوری یا نازیبہ بات؟ خالہ کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ عزت پھر اسے ہی کہتے ہیں میرا بچہ۔ وہ جو تمہیں کچرا رانی یا جو بھی بولتا ہے وہ مذاق میں بولتا ہے، وہ تمہاری فکر کرتا ہے۔ کل غصہ بھی اس نے تمہاری فکر میں کیا تھا۔ اگر وہ تم سے نکاح کا خواہش مند ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں، محبت کرنے والے نکاح ہی کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن اس کا طریقہ غلط تھا۔ اسے یہ بات مجھ سے آ کر کرنی چاہیے تھی، یوں ڈائریکٹ تمہیں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے پیچھے کی وجہ بھی میں جانتی ہوں، لیکن ابھی تمہیں بتا نہیں سکتی۔ خالہ کو منیزہ کے مل جانے والی بات معلوم تھی، پر انہیں یہ نہیں معلوم تھا حورین اس بات سے واقف ہے، اس لیے وہ ورین کے سامنے ذکر نہیں کر سکتی تھیں۔ خالہ اور بھی کچھ بولتی جب مہوش اجازت لے کر اندر آئی اور ایک ڈریس بیڈ پر رکھ کر یہ بول کر چلی گئی کہ یہ ڈریس سبھی صاحب نے حور بی بی کے لیے بھجوایا ہے۔ حورین جو خالہ کی باتیں سانس رو کے سن رہی تھی، مہوش کا لایا ہوا ڈریس دیکھ کر نظریں اس ڈریس پر اٹک گئیں۔ اس کے ٹرانس کو خالہ کی آواز نے توڑا۔ یہ نکاح تمہاری مکمل رضامندی سے ہوگا، کوئی زور زبردستی نہیں کرے گا، اور اگر تم منیزہ کے نہ ہونے پر انکاری ہو تو رخصتی اس کے آنے کے بعد ہی ہوگی۔ خالہ نہیں چاہتی تھیں اس کے دل میں کوئی بھی بات رہے، اس لیے اس کی ایک اور فکر کو محسوس کر کے بولیں، اگر تم اس نکاح کے لیے دل سے رضامند ہو تو تیار ہو جانا، ورنہ میں سبھی کو منع کر دوں گی۔ کسی بھی زور زبردستی یا دباؤ میں فیصلہ نہیں کرنا، پرسکون ہو کر سوچو، جو تمہارا دل کہے، جو تمہیں مناسب لگے۔ میرا فیصلہ تمہارے حق میں ہی ہوگا۔ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتی وہ روم سے باہر نکل گئیں، اور حور کی نظریں واپس اس ڈریس پر گئیں جو ملازمہ رکھ کے گئی تھی۔ یہ وہی ڈریس تھا جو مال میں اس نے پسند کیا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور اس ڈریس کو ہاتھوں میں اٹھا کے دیکھنے لگی۔ یہ ڈریس میں نے اپنی ہونے والی وائف کے لیے لیا ہے۔ جی، میری ہونے والی بیوی آپ کی طرح ہی ہے۔ سبھی کے جملے یاد کر کے ہونٹوں پر پیاری سی مسکراہٹ آئی، جس کا اسے خود بھی علم نہیں تھا۔ وہ ڈریس واپس رکھ کر منہ دھونے چلی گئی۔ رونے کی وجہ سے اب آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی۔ تیرے لیے سب چھوڑ کے تیرا نہ رہا میں، دنیا بھی گئی عشق میں، تجھ سے بھی گیا میں، ایک سوچ میں گم ہوں تیری دیوار سے لگ کر، منزل پر پہنچ کر بھی ٹھکانہ نہ لگا میں۔ وہ اسلام آباد پہنچ کر سب سے پہلے ریحان سے ملا۔ اسے منیزہ کے رہائشی ہاسٹل کا پوچھا۔ اس کو ریحان سے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ منیزہ ہی ہے جس نے یہاں پر آ کر سب سے پہلے اپنا نام بدلا تھا۔ ریحان کے ساتھ پھر وہ منیزہ کے ہاسٹل گیا۔ ہاسٹل وارڈن کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی، لیکن پھر جب انسپکٹر ریحان نے انہیں اپنا کارڈ دکھایا اور آحت نے انہیں معاملے کی نوعیت بتائی تو وارڈن کو اس کی بات سچ لگی، کیونکہ منیزہ کی بتائی باتیں بھی اس سے ملتی جلتی تھیں۔ پھر وہ وارڈن سے منیزہ کے روم کی دوسری چابی لے کر منیزہ کے روم میں چلا گیا۔ اس کے اندر جانے کے بعد انسپکٹر ریحان بھی واپس چلا گیا۔ اس وقت وہ منیزہ کے کمرے میں بیٹھا اس کے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ سنگل بیڈ جس کا گدا سخت نہیں تھا لیکن اسے نرم بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ سامنے ایک ٹیبل اور کرسی۔ ٹیبل پر ایک تھیلی تھی جس میں 3-4 سیب اور امرود رکھے تھے۔ ایک چھوٹی سی الماری، سائڈ ٹیبل پر دوائیوں کا شاپر۔ چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس کمرے کو دیکھ کر آحت نے اپنے دانت آپس میں بھینچ لیے۔ جس وقت اسے آحت کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، آرام، خیال، صحت مند غذا، ان سب کی ضرورت تھی، اس وقت وہ اتنی تکلیف دہ زندگی گزار رہی تھی، صرف اور صرف آحت کی وجہ سے۔ اسے اس کمرے میں گھٹن کا احساس ہوا۔ وہ اٹھ کر کھڑکی پر کھڑا ہوا جیسے منیزہ رات کو ہوئی تھی، لیکن بات وہی تھی، گھٹن اس کمرے میں نہیں، اس کے اندر تھی۔ اب وہ وہاں بیٹھ کر منیزہ کے ریاکشن کا سوچ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ معاف کرے گی بھی یا نہیں۔ نہیں، معاف تو کر دے گی، محبت کرتی ہے مجھ سے بہت، لیکن میں نے اس کی محبت کی قدر ہی کب کی ہے، میں کیسے سامنا کروں گا۔ منہ پر ہاتھ پھیر کو وہ کھڑکی کی دیوار سے سر ٹکا گیا۔ وہ آج صبح سے ہی اپنی طبیعت میں خرابی محسوس کر رہی تھی۔ دل بوجھل ہو رہا تھا اور گھبراہٹ بھی۔ اس کی طبیعت کو مد نظر رکھتے میڈم نے اسے آرام کی غرض سے ہاسٹل جانے کا کہہ کر چھٹی دے دی۔ تھکے ہارے انداز میں وہ ہاسٹل آئی۔ اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، شاید اس کا بی پی لو تھا۔ روم کا دروازہ کھلنے پر آحت نے دروازے کی طرف دیکھا تو پلک جھپکنا بھول گیا۔ دل کی دھڑکن بھی بالکل ساکن محسوس ہو رہی تھی۔
منیزہ کی نظر اب تک اس پر نہیں پڑی تھی۔ اس نے اپنا پرس بیڈ پر رکھا، دوپٹہ اور چادر اتار کر بیڈ پر رکھی اور دونوں ہاتھوں کو دعا کی صورت میں چہرے پر پھیرا، جیسے ایسا کرنے سے تھکن اتر جائے گی۔ چہرے سے ہاتھ ہٹا اور نظریں جیسے ہی سامنے پڑی سب رک سا گیا۔ سامنے وہی سنگ دل کھڑا نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے قریب مت آئیے گا مسٹر احد۔ احد کو اپنی طرف قدم بڑھاتے دیکھ اس نے سخت لہجے میں اسے انگلی اٹھا کے وارننگ دی۔ اس کے بولنے پر احد وہیں رک گیا۔ احد کو بہت کمزور لگی وہ، جسم پھیل رہا تھا پر چہرہ بہت کمزور اور زرد ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے سے احد اس کے 6 مہینوں کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ منیزہ آپ یہاں سے ابھی نکلیں۔ احد کی بات کو بیچ میں ہی کاٹ کر وہ اسے دروازے کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ منیزہ ایک بار میری بات سنو، میں نے کہا جائیں یہاں سے۔ آپ یہاں سے خود جا رہے ہیں یا گارڈ کو بلاؤں؟ ایک بار پھر اس کی بات کو بیچ میں کاٹ دیا۔ منیزہ ایک بار میری بات سن لو، میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا، جب سے تم گئی ہو تمہیں ہر جگہ تلاش کر رہا ہوں، صرف ایک بار میری بات سن لو۔ وہ عاجزی کرتے 2 قدم آگے بڑھا، جب منیزہ نے 2 قدم پیچھے ہو کر اسے ہاتھ کے اشارے سے مزید آگے بڑھنے سے روک دیا۔ کیوں ڈھونڈ رہے تھے آپ؟ ایک گندی عورت کو؟ مجھ جیسی گندی عورتیں بہت ہیں، لے آتے کسی کو بھی اپنے وقت گزاری کے لیے۔ منیزہ خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو، ایک بار میری بات سن لو پلیز۔ کیوں سن لوں؟ آپ نے سنی تھی میری بات؟ کتنا بولا تھا میں نے بھی آپ سے، کتنی گزارش کی تھی کہ ایک بار میری بات سن لیں۔ آپ نے سنی میری فریاد ایک بھی بار؟ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی پر تم تو یہ غلطی مت کرو منیزہ، ایک بار میری بات سن لو۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اس محبت کا بھرم رکھ لو۔ محبت؟ پر آپ تو مجھ سے نفرت کرتے تھے نا، آپ نے خود کہا تھا میں محبت کے قابل نہیں ہوں۔ بولتے بولتے منیزہ کی آواز رند گئی۔ میں غلط تھا، میں تم سے محبت کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ میرے دل سے کبھی تمہاری محبت ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ سب منیزہ نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ تم محبت کے دعوے دار تھے احد حیدر، پر حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے کبھی محبت کی ہی نہیں۔ محبت میں سب سے اہم اعتبار ہوتا ہے۔ بتاؤ کیا کیا تم نے؟ مجھ پر اعتبار کیا تھا؟ بولو، کیا تھا اعتبار؟ وہ چیخ کر بولی۔ احد صرف سن کھڑا سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ غلط تو نہیں بول رہی تھی۔ تم نے اس وقت کچھ منٹوں میں کہی گئی باتوں پر اعتبار کر لیا، اور جو اتنے مہینوں میں نے کہا اس پر اعتبار نہیں تھا، وہ بھی تو میں نے ہی کہا تھا نا۔ وہ بول کے رکی۔ اتنی سی دیر میں اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ تم محبت کے دعوے دار تھے نا، تمہارے مطابق میں دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ عزیز تھی، تم نے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کی تھی، تو کیا تم نے اس لمحے میری آنکھوں میں اذیت نہیں دیکھی تھی؟ 3 سال اگر تم نے میری بے وفائی کی اذیت میں گزارے ہیں تو احد حیدر شیخ، میں نے بھی ان 3 سالوں میں بے وفا کہلانے کی تکلیف سہی ہے۔ جس انسان سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی بے رخی برداشت نہیں ہوتی، میں نے تمہاری بے رخی سہی ہے۔ ان 3 سالوں میں تم نے وہ تکلیفیں نہیں سہی جو میں نے سہی ہیں، اس کے بعد بھی تم مجھے اپنی تکلیفوں کا بتا رہے ہو۔ کیا تم نے کبھی جاننے کی کوشش کی ایک بار بھی؟ نہیں، تم نے نہیں کی، کیونکہ تمہاری مردانہ انا بیچ میں تھی، اور تم بات کر رہے ہو محبت کی۔ وہ افسوس سے نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہوئی۔ احد کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ تم میری نظر میں محبت میں ہارے ہوئے ہو احد، تم محبت نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتہ محبت کسے کہتے ہیں۔ آئندہ یہ مت بولنا کہ تم نے مجھ سے محبت کی تھی، تم محبت لفظ سے ناواقف ہو۔ تم کس سے اعتبار کی بات کر رہی ہو منیزہ، جس کا پیدا ہونے ایک بوجھ تھا؟ جب سے میں پیدا ہوا ہوں، جب سے میں ایک انچاہا وجود رہا، چھوٹی سی عمر میں میری ماں مجھے دھتکار کے چلی گئی، دوسری بار کسی نے ماں بننے کا احساس دلایا، اور پھر اتنا گھنونا الزام لگا دیا کہ میرے باپ نے مجھے خود سے دور کر دیا۔ کیا وہ انسان کبھی کسی پہ اعتبار کر سکتا ہے جس کو بچپن سے ہی ہر جگہ سے ذلیل کیا گیا ہو؟ کیا کر سکتا ہے وہ کسی پر اعتبار؟ بولتے بولتے احد کے آنسو نکل گئے۔ اس کے الفاظ منیزہ کو اپنے دل پر تیر کی طرح چبھ رہے تھے، اور اس کے آنسو منیزہ کے دل پر گر رہے تھے۔ لیکن تم سے محبت ہی تم پر میرے اعتبار کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ میرا تم پر بھروسہ کر کے تمہاری طرف قدم بڑھانا ہی میرے بھروسے کی نشانی تھی۔ ہاں، لیکن بچپن سے اس قدر محرومیوں میں رہا ہوں کہ تمہارے کہے گئے وہ کڑوے الفاظوں پر یقین کر لیا۔ شاید یہاں میری غلطی ہے، لیکن تم نے بھی تو مجھ پر اعتبار نہیں کیا۔ ایک بار بھروسہ تو کرتی، تم نے اس فیصلے سے ڈر کر مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوست تھا میں تمہارا بیسٹ فرینڈ، ایک بار بولتی، ایک بار اپنے ٹام پر اعتبار کرتی تو آج نہ تم تکلیف میں ہوتی اور نہ میں۔ اس نے آگے بڑھ کر منیزہ کے ہاتھ تھامے۔ اس بار منیزہ نے اسے نہیں روکا، وہ صرف روتے ہوئے اسے سن رہی تھی۔ جانتی ہو، تم سے دوبارہ ملنے سے پہلے میں نے ہر دن اس کرب میں گزارا ہے کہ میں تمہارے لیے بھی انچاہا تھا۔
تم نے مجھے چھوڑ دیا، تم بے وفا ہو۔ یہ بات میری روح میں زہر بن کر گھل رہی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، تمہاری عزت نفس کو رون دیا۔ مجھ سے غلطی ہوئی منیزہ، پر یقین جانو تمہیں تکلیف دینے کے بعد میں خود بھی سکون میں نہیں رہا۔ شادی کے دوسرے دن تمہیں بخار تھا، میرا اللہ گواہ ہے تمہاری حالت دیکھ کر میں کتنا ڈر گیا تھا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو اس سے آگے میں سوچ ہی نہیں سکا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے محبت کرنا نہیں آتی، تم سکھا دو، میں سیکھ جاؤں گا، لیکن خدارہ تمہاری دوری مجھے مار دے گی منیزہ، میں مر جاؤں گا۔ اس نے روتے ہوئے منیزہ کے ہاتھ اپنے آنکھوں پر لگا لیے۔ اس کے آنسوؤں کی نمی اپنے ہاتھ پر محسوس کر کے منیزہ نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ مجھے معاف کر دو، ایک موقع دے دو، صرف ایک بار معاف کر دو۔ اس کی آواز دوبارہ کانوں میں پڑنے پر منیزہ نے آنکھیں کھولیں۔ وہ پر امید نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں معاف کیا آحد۔ اس کے معافی دینے پر آحد کے ہونٹ روتے روتے مسکرا دیا۔ آحد اسے گلے لگانے لگا جب منیزہ نے اسے خود سے دور کیا۔ اس کے دور کرنے پر آحد نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ معاف کر دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا کیا ہوا ٹھیک ہو گیا۔ اس بات کا کیا مطلب منیزہ؟ تم نے خود کہا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ اس کو منیزہ کی بات بالکل سمجھ نہیں آئی۔ منیزہ کا یہ انداز، بدلا بدلا رویہ اسے تکلیف دے رہا تھا۔ ہاں کہا اور معاف کر بھی دیا، لیکن بالکل ویسے ہی جیسے تم نے سکینہ آنٹی کو کیا ہے۔ منیزہ کے جواب پر وہ منیزہ کو خاموشی سے دیکھنے لگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں پہلے جیسی ہو جاؤں، سب بھول کر تمہیں معاف کر دوں، تو تم بھی سکینہ آنٹی کو ویسے ہی معاف کر دو۔ جو ہوا وہ بھول جاؤ۔ انہوں نے بہت لمبی سزا کاٹ لی ہے، اب انہیں دل سے معاف کر دو، بھول جاؤ وہ تلخیاں۔ اگر تم مجھے واپس اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو میری شرط مان لو، ورنہ وہ رہا دروازہ، واپس چلے جاؤ۔ اپنی شرط سامنے رکھ کر اس نے آحد کو دیکھا۔ اسے یقین تھا آحد اسے واپس لے کر جائے گا، وہ یہ شرط ضرور پوری کرے گا۔ اس نے کئی بار سکینہ کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اور ندامت کا ایک آنسو ہی کافی ہوتا ہے۔ گناہ اور غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، اور ان سے بھی تو ہوئی تھی جس کی سزا وہ آج تک بھگت رہی تھی۔ آحد تھوڑی دیر اسے ایسے ہی خالی نظروں سے دیکھتا رہا، اور پھر ایک خالی نظر اس پر ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ منیزہ کو یقین نہیں آیا، وہ ایک بار پھر اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ آنسوؤں کا بڑا سا ریلا اس کی آنکھوں سے نکلا اور وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ آحد اس سے محبت کرتا تھا، اسے یقین تھا وہ اس کی خاطر سکینہ کو معاف کر دے گا۔ کیا سکینہ سے اس کی نفرت منیزہ کی محبت سے بھی بڑھ کر تھی؟ بیوٹیشین اس کو تیار کرنے آئی تھی، لیکن اس نے اسے منع کر کے واپس بھیج دیا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ سبھی سے شادی نہیں کرے گی، اور اسے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ کوئی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر رہا، لیکن اس نے ڈریس واپس نہیں بھیجا تھا۔ اس کا وہ ڈریس واپس دینے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہ فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ وہ خالہ کے کمرے میں جا رہی تھی، لیکن اس کے قدم کمرے کے باہر ہی رک گئے۔ سبھی، میں تمہیں باقی مردوں سے الگ دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی۔ خالہ کے لہجے میں افسوس واضح تھا۔ خالہ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں باقی مردوں جیسا نہیں ہوں، اور ویسا تو ہرگز نہیں جو اپنی عورتوں کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں یا پاؤں کی جوتی۔ بولتے ہوئے اس کے سامنے اپنے باپ کا عکس آیا تھا جس سے وہ شدید نفرت کرتا تھا۔ میں عورتوں کی بہت عزت کرتا ہوں، یہ آپ بھی جانتی ہیں، بس میں حورین کے معاملے میں تھوڑا خود غرض ہو گیا تھا، اس کی وجہ آپ بھی جانتی ہیں۔ میں نے آپ کے علاوہ اپنی ماما کے بعد واحد اس سے محبت کی ہے۔ منیزہ کے واپس آنے کے بعد وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی، بس اسی ڈر کی وجہ سے میں نے یہ قدم اٹھایا، کیونکہ مجھے پتا تھا اس کی مرضی نہ ہی ہوگی۔ میں نے سوچا تھا میں اسے شادی کے بعد منا لوں گا۔ سبھی افسوس سے بول رہا تھا، وہ واقعی پریشان تھا۔ شادی کے بعد اس کا ماننا اس کی خوشی یا رضامندی نہیں ہوگا، بلکہ ایک سمجھوتا ہوگا۔ اپنی خوشی میں یا اپنی محبت میں کسی کو تکلیف پہنچانا احساس نہیں ہے، اور احساس رشتے میں محبت سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ خالہ نے 16 آنے سچ بات کہی تھی، لیکن وہ سبھی کے لیے بھی دکھی تھی۔ میں اسے بہت خوش رکھوں گا خالہ، وہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ میں تمہارے جذبات سمجھتی ہوں سبھی، پر اسے تھوڑا وقت دو، وہ تو ابھی تمہارے احساسات سے صحیح طرح واقف بھی نہیں ہے۔ میں پیار محبت کی باتیں کر کے اس کا ذہن خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم نے بالکل ٹھیک کیا میرے بچے، لیکن تھوڑا صبر کرو۔ تم ابھی مولوی صاحب کو فون کر کے منع کرو کہ وہ نہ آئیں۔ میں نے حورین کو سمجھایا تھا، پر شاید ابھی وہ تیار نہیں ہے، اس لیے اس نے بیوٹیشین کو واپس بھیج دیا۔ اس بار خالہ اور سبھی کی باتیں سننے کو حورین وہاں نہیں تھی۔ وہ سبھی کے ذہن خراب نہ کرنے والی بات سن کے وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ نکاح کے لیے انکار کا سن کے سبھی کا دل مٹھی میں ہوا تھا۔ کیا میں اسے ایک بار پیار سے منانے کی کوشش کروں؟ بہت امید سے پوچھا تھا۔ نہیں میرا بچہ، میں نے اسے بہت پیار سے سمجھایا تھا، پر شاید ابھی وہ تیار نہیں ہے۔ صبر کرو، سب بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں منع کر دیتا ہوں مولوی کو۔ مجھے دل سے اس نے بہت مشکل سے یہ بات کہی تھی۔ وہ سبھی کی محبت کا اظہار اپنے کانوں سے سن کے آئی تھی۔
سبھی نے اپنی ماں کے بعد سب سے زیادہ محبت اس سے کی ہے، یہ بات سوچ کر ہی اسے خود پر رشک ہو رہا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ واپس وہ ڈریس دیکھنے لگی۔ اس نے وقت دیکھا تو ابھی 3:30 بج رہے تھے۔ لاؤنج میں سبھی صوفے پر بیٹھا تھا۔ دکھ اس کے چہرے سے ظاہر تھا، وہ بہت اداس لگ رہا تھا، اور یہ اداسی کبھی اس کی شخصیت کا خاصہ نہیں رہی تھی۔ خالہ بھی سامنے بیٹھی اپنے پوتے کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں اس کے لیے افسوس تھا، لیکن ان کو یہ یقین بھی تھا کہ بعد میں حورین مان جائے گی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سبھی نے سرسری سا نظر اٹھا کے سامنے دیکھا اسے سرسری سا تھا، لیکن نظروں نے پلٹنے سے انکار کر دیا۔ وہ اسے مبہوت سا دیکھے کھڑا ہو گیا۔ اس کو اس طرح دیکھ کر خالہ نے بھی اس سمت دیکھا تو کچھ لمحے تو وہ بھی دیکھتی رہ گئیں۔ وہی وائٹ گاؤن پہنے، اپنے لمبے بالوں کو بنا کسی پین یا بیلٹ کے ایک سائڈ پر کیے، بالکل آزاد کھلے چھوڑے، سارے بال پچھ پر بکھیرے، بس چہرے پر 2-3 باریک لٹیں جھول رہی تھیں۔ آنکھوں میں کاجل کی سیاہی بھرے، لمبی پلکوں کو مسکارے سے مزید لمبا کیے، ہونٹوں پر سرخی بکھیرے، دوپٹے کو دونوں ہاتھوں پر ڈالے۔ وہ سبھی کے ساتھ ساتھ خالہ کو بھی حیران کر گئی تھی۔ سبھی اسے ایسے ہی یکٹک دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی سادی سی تیاری میں بھی اسے دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگ رہی تھی۔ اس نے کبھی حورین کو تیار نہیں دیکھا تھا، اور یہ کاجل جو آج اس کی آنکھوں کی زینت بنا تھا، سبھی کو تلوار لگ رہا تھا جو آج اسے قتل کرنے کے در پہ تھا۔ وہ کب سے یوں ہی کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ خالہ اب حور کی طرف بڑھ چکی تھی۔ خالہ بہت خوش تھیں، کیونکہ یہ سراسر اس کے نکاح کے لیے رضامندی کا اظہار تھا۔ خالہ کے ساتھ حور بھی سبھی کی طرف بڑھی، پر آج اسے سبھی کے سامنے کھڑا ہونا دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ وہ سبھی کے سامنے پہلے بھی بہت بار آئی تھی، پر اب نظریہ بدل چکا تھا۔ مولوی کو واپس بلا لو سبھی۔ وہ جو اب تک حور کو دیکھنے میں ہی مدہوش تھا، خالہ کی آواز پر ہوش میں آیا۔ ہاں میں فون کرتا ہوں۔ ویسے بہت تیز ہو تم وین، خود تیار ہو گئی اور میں رہ گیا، تاکہ تصویروں میں بھوت اور تم پری لگو، لیکن اس حال میں بھی تم چڑیل اور میں حور لگ رہا ہوں۔ سبھی نے اسے چڑھانے کے لیے کہا۔ حور جب بھی اس کے سامنے آتی تھی، اس کے دل میں گدگدی ہوتی تھی کہ وہ اس کو چڑھانے کے لیے کچھ کرے، لیکن آج کچھ الگ ہی نظارہ تھا، جسے دیکھ کر سبھی کے ساتھ ساتھ خالہ کو بھی اس پر بے انتہا پیار آیا۔ وہ سبھی کے چڑھانے پر بھی کچھ نہیں بولی، بلکہ مسکرا کر سر جھکا کر، غلط بول رہے ہیں آپ، حور ہرگز نہیں ہو سکتے، حور لڑکیاں ہوتی ہیں۔ بول کر وہ رکی نہیں تھی، بلکہ تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے سبھی کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکان نے بسیرا کیا تھا۔ نکاح خواں اور 2 گواہوں کے ساتھ سبھی ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ چلو آہت، تم نے اپنی شادی پر نہیں بلایا، میں نے اپنی پر، حساب برابر۔ آہت کا ریئیکشن سوچ کر اسے ہنسی آئی تھی۔ اس نے سبھی کو صرف منانے کا بولا تھا، اور اب تو شادی ہی ہو رہی تھی۔ حورین سے تو پہلے ہی نکاح نامے پر سائن لیے جا چکے تھے، اور ایجاب و قبول کی رسومات بھی ادا ہو چکی تھی۔ نکاح کے وقت حور منیزہ اور بوا کو یاد کر کے روئی تھی، کیونکہ یہ موقع ہی ایسا ہوتا ہے۔ لیکن پھر سبھی کے اپنے لیے احساسات جان کر وہ خود کو خوش قسمت محسوس کر رہی تھی۔ نکاح خیر سے ہو گیا تھا۔ حورین اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ خالہ اسے بتا کر گئی تھی کہ سبھی اسے کچھ دیر میں اس کے پاس آئے گا۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتی آخر میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ بہت نروس ہو رہی تھی، اور اس کا نروس ہونا بنتا بھی تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی مستقل اپنے ہاتھ آپس میں مروڑ رہی تھی، اور نچلا ہونٹ دانتوں میں کچل رہی تھی۔ ابھی اس کا یہ عمل جاری تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور سبھی اندر آیا۔ اس کی موجودگی وہ محسوس کر چکی تھی، لیکن پھر بھی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ تو سبھی کے سامنے ہی نہیں آنا چاہتی تھی۔ سبھی اس کے سامنے بیٹھا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی خاموشی حور کو اور نروس کر رہی تھی۔ کافی دیر بھی جب وہ کچھ نہ بولا تو حور کے ہاتھ مروڑنے کے عمل میں تیزی آ گئی۔ سبھی نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کا ہاتھ بالکل ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ سبھی نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ پر رکھا۔ ماشاءاللہ، سچ کہوں گا، بہت حسین لڑکیاں دیکھی ہیں میں نے، پر ان آنکھوں کو تم سا حسین آج تک کوئی نہیں لگا۔ اب مجھے نہیں پتہ یہ تمہارے حسن کا کمال ہے یا میری نظروں کا، جس کا بھی ہے، پر مسز سبھی اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، مسٹر سبھی کی نظر میں، اور ہمیشہ رہیں گی، پھر چاہے وہ چند سالوں بعد لڑکی سے بھینس کیوں نہ لگے۔ وہ جو نظریں جھکائے مسکراتے ہوئے اسے سن رہی تھی، اس کے آخری جملے پر پٹ سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ دیکھنے کا انداز صدمے اور حیرت سے ملا جلا تھا۔ اس کو ایسے دیکھتے دیکھ کر سبھی ہنس دیا، اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسا اظہار کون کرتا ہے بھلا؟ ہاں، صرف اور صرف مسٹر سبھی۔ چلو۔ حور کے کچھ بھی بولنے سے پہلے وہ کھڑا ہو کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اٹھانے لگا۔ حورین کھڑی ہوتی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کہاں؟ وہ جو اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا، اس کا سوال سن کے رکا۔ باہر۔ مختصر جواب دے کر وہ واپس مڑ گیا، لیکن حور آگے بڑھتی محسوس نہ ہوئی، تو وہ واپس مڑا اور حور کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ سبھی، کیا ہوا؟
آپ مجھے ایسے لے کر جائیں گے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس کا اشارہ اپنے تیار ہونے پر تھا۔ وہ کبھی ایسے سج دھج کے باہر نہیں گئی تھی۔ ایسے کیسے؟ تو کیا گود میں اٹھا کے لے کر جاؤں؟ سبھی آئی برو اچکار کر پوچھنے لگا۔ وہ حور کا اشارہ بخوبی سمجھ چکا تھا، لیکن جب تک وہ اسے زچ نہ کرے اسے کہاں سکون ملنا تھا۔ اس کی بات سن کے حورین کا منہ کھل گیا۔ کچھ دیر پہلے والی شرم، نروسنس اب غائب تھیں۔ ہاں، مجھے اٹھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر پھر بعد میں تم مت شرمانا اور یہ بھی نہ بولنا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کندھے اچکا کر اس نے حور کو اور زچ کیا۔ وہ حور کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھنے لگا جب وہ کرنٹ کھا کے پیچھے ہوئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کو حیران پہ حیران کر رہا تھا۔ تمہیں اٹھا رہا ہوں، معصوم بنتے ہوئے ایسے بولا جیسے وہ یہ صرف اور صرف حور کی مرضی سے کر رہا ہو۔ میں نے آپ کو اٹھانے کے لیے نہیں بولا، بلکہ اپنے حلیے پر بولا ہے۔ کیا آپ مجھے ایسے لے کر جائیں گے؟ اس نے اپنی طرف اشارہ کر کے سبھی کو احساس دلانا چاہا۔ ہاں، اس کے جواب پر حور اسے گھورنے لگی۔ آپ کو اچھا لگے گا لوگ آپ کی بیوی کی طرف متوجہ ہوں؟ اس سوال پر سبھی سنجیدہ ہوا، جبکہ فی الحال اس کا دور دور تک ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جب تم میری بیوی نہیں تھی تب بھی میں کسی کی اچھی یا بری کوئی بھی نظر اٹھتی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تو پھر تم نے ایسا کیسے سوچ لیا کہ میں اب جب تم میری بیوی ہو تو تمہیں لوگوں کی نظروں کا مرکز بناؤں گا؟ اب کوئی سوال نہیں کرو اور میرے ساتھ چلو۔ میں تمہیں اسے اور دکھنا چاہتا ہوں، اس لیے چینج کرنے کا سوچنا بھی نہیں۔ اس کی باتوں سے وہ شرمندہ ہوئی۔ سبھی اس کا ہاتھ پکڑے چلنے لگا۔ وہ بھی نظریں جھکائے اس کے ساتھ چل دی۔ منیزہ آہت کے جانے کے بعد گھنٹوں ایسے ہی بیٹھی رہی تھی۔ آج پھر سے اپنا آپ آہت کی نظروں میں حقیر لگا تھا جو اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس بار دکھ میں ایک اور اضافہ ہوا تھا کہ اسے اپنے بچے سے بھی محبت نہیں، ورنہ وہ اس کے خاطر ہی مان جاتا۔ اس کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے نہ ہی میڈیسن لی تھی نہ ہی کھانا کھایا تھا، اور اب تو دور دور تک بھوک کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ گئی۔ آنکھیں موندنے پر کہیں آنسو اس کی آنکھوں سے بے آواز بے مول ہو گئے۔ نہ سسکی نہ کوئی آہ۔ رات کے 8 بجے کے بعد اس کا فون بجا۔ وہ نماز پڑھ کے ابھی اٹھی تھی۔ کھانے میں صرف اس نے ایک امرود کھایا تھا، جبکہ ڈاکٹر نے اسے واضح الفاظوں میں کہا تھا کہ اس کی لاپرواہی اس کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا تو ان نون نمبر تھا۔ اس کا یہ نمبر کسی کے پاس نہیں تھا سوائے میڈم حور اور 2-3 ٹیچرز کے۔ اس نے ایک نظر نمبر پر ڈالی اور فون اٹھا لیا۔ ہیلو، آپ مسز آہت بات کر رہی ہیں؟ منیزہ کے کچھ بھی بولنے سے پہلے فون سے مردانہ آواز ابھری، پر حیرت سے اسے مسز آہت بولنے پر ہوئی۔ اس نے تو کسی کو بھی آہت کے بارے میں نہیں بتایا، تو پھر یہ کون تھا جو مسز آہت بول کر اس کے زخموں کو کریت رہا تھا؟ جی، آپ کون؟ دیکھیے، مسٹر آہت کے فون میں آپ کا نمبر مسز کے نام سے سیف تھا، اس لیے آپ کو فون کیا ہے۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں آپ کو ہسپتال کا ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، آپ آ جائیں۔ منیزہ کی کوئی بات سنے بغیر اس نے فون کاٹ دیا، اور ایکسیڈنٹ کا سن کے منیزہ کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو خون نہیں۔ اتنے میں میسج ٹون بجی۔ اس نے نظریں جھکا کر دیکھا تو ہاسپٹل کا ایڈریس تھا۔ وہ گرنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نہیں اللہ تعالیٰ، یہ آزمائش نہ لیں، اس میں میں ہار جاؤں گی۔ اگر آہت کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ پلیز اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں اس کی حفاظت کر۔ مجھے یہ غم برداشت نہیں ہوگا اللہ، مجھ سے نہیں برداشت ہوگا۔ وہ رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگنے لگی۔ آہت کے ایکسیڈنٹ کا سن کر ہی اس کی جان نکل رہی تھی۔ ٹانگوں نے جیسے کھڑے ہونے سے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہمت کر کے کھڑی ہوئی۔ اسے اپنے دل میں اٹھتے وسوسوں کو دور کرنا تھا۔ اسے اپنے آہت کو صحیح سلامت دیکھنا تھا۔ وہ ہمت کر کے کھڑی ہوئی، چادر اچھی طرح اپنے وجود پر لپیٹی، فون اٹھا کر پرس میں ڈال کر وہ نکل گئی۔ وہ بار بار ہاتھ کے پشت سے اپنے گال صاف کر رہی تھی جو بار بار آنسوؤں سے تر ہو رہے تھے۔ دل بیٹھا جا رہا تھا اور عجیب عجیب وسوسوں نے گھیر رکھا تھا۔ وہ کپ کپاتی ٹانگوں سے نرس کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ اس سے ریسیپشن پر جا کر آہت حیدر کا پوچھا تو ایک نرس نے اسے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ نرس گراؤنڈ فلور پر ہی اسے ایک روم میں لے کر آئی۔ اس روم میں قدم رکھتے ہی منیزہ کو لگا اس کی روح فنا ہو جائے گی۔ اس کا ایک ایک قدم ایک ایک من کا ہو رہا تھا۔ وہ روم مورگ تھا۔ نرس کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ چکرا رہی ہے، اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ لیے آگے بڑھی۔ منیزہ نے اپنے سامنے پڑی باڈی پر سے کانپتے ہاتھوں سے کپڑا ہٹایا، اور کپڑا ہٹاتے ہی وہ ہوش و خروش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اگر نرس اسے بروقت نہ سنبھالتی تو وہ زمین پر گرتی۔ منیزہ کے کپڑے ہٹاتے ہی اس کی نظروں کے سامنے آہت کا بے سوت پڑا جسم آیا تھا، ماتھے پر پٹی بندھی جس پر خون کا نشان تھا۔ گاڑی ہوٹل کے پارکنگ میں رکی۔ پہلے سبھی اترا، پھر گھوم کر حور کی طرف آیا۔ حور کی سائڈ کا دروازہ کھول کر اس نے حور کے آگے اپنی ہتھیلی پھیلائی، جسے تھام کر وہ گاڑی سے باہر نکلی۔ گاڑی سے باہر نکل کر اس نے نظر دوڑائی، وہاں کوئی نہیں تھا، نہ کوئی دوسری گاڑی نہ کوئی بندہ،
بس انٹرنس پر ایک لیڈی کھڑی تھی بلیک یونیفارم میں. شاید وہ ویٹر تھی یا پھر مینیجر. منیزہ کو سمجھ نہیں آیا. اس نے یہ بات گھر پر بھی نوٹ کی تھی. جب وہ پورچ میں آئی تو وہاں کوئی نہیں تھا, نہ گارڈ نہ چوکیدار. دروازہ بھی سبھی نے خود کھولا تھا. پھر جب ان کی گاڑی باہر نکل گئی تو اس نے 2-3 ہارن دیے, پھر اندر سے دروازہ بند کر لیا. اس نے سبھی کا ہاتھ تھام کر ریسٹورنٹ کے اندر قدم رکھا تو کچھ لمحے کو تو وہ مبہوت سا بنا پلکیں جھپکائے دیکھتی رہ گئی. ایسا اس نے آج تک صرف فلموں میں ہی دیکھا تھا. وہ تو صرف حسرت کرتی آئی تھی. اسے نہیں پتا تھا حسرتیں ایسے بھی پوری ہو جاتی ہیں. پورے ریسٹورنٹ میں جہاں نظر جا رہی تھی وہاں موم بتی کی روشنی میں صرف گلاب کی پتیاں ہی نظر آ رہی تھیں. ہر جگہ ریڈ کلر کی موم بتیاں جل رہی تھیں اور گلاب کی خوشبو مہک رہی تھی. سب سے حسین وہ پھولوں کی ہٹ نما ٹیبل تھی. وہ ریسٹورنٹ پورا ہال نما خالی تھا. درمیان میں ایک ٹیبل تھی جسے پھولوں کی لڑیوں سے ڈھک کر اسے ہٹ نما لک دیا گیا تھا. حور اس خوابناک ماحول میں گم تھی جب سبھی نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی. نکاح مبارک جان سبھی. سبھی کے سرگوشی کرنے پر اس نے چونک کر سبھی کو دیکھا. وہ اس کے قریب ہی جھکا تھا. اس کے اچانک پلٹنے پر اس کا ماتھا سبھی کے ماتھے سے ٹکرایا. وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھے ہنس کر سبھی کو دیکھا. اس کو ہنستے دیکھ سبھی نے اس کا ہاتھ نیچے کیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے. حورین نے اپنی آنکھیں بند کر لیں. نکاح کے بعد اس نے اپنے اندر سکون اترتے محسوس کیا تھا. اس کا دل اپنی آنے والی زندگی سے مطمئن ہو گیا تھا اور یقیناً صحیح مطمئن ہوا تھا. اس سے دور ہو کر سبھی نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ ٹیبل تک لایا. اس کے لیے کرسی کھینچ کر اسے بٹھایا اور پھر خود سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا. میں نے جب تمہیں پہلی بار مال میں دیکھا تھا, جب تم یہ میکسی اپنے ساتھ لگا کر دیکھ رہی تھی, اسی لمحے مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی. اس نے حور کی پہنی ہوئی میکسی کی طرف نظروں سے اشارہ کیا. وہ سبھی کی بات بہت غور سے سن رہی تھی. تمہیں اس ڈریس میں دیکھنے کی میری سب سے پہلی خواہش تھی, ورنہ اس سے پہلے کون سی لڑکیاں کیا پہنتی تھیں میں نے نہ کبھی غور کیا, نہ کسی کو کسی ڈریس میں دیکھنے کی خواہش کی. اس دن بھی بے ساختہ میری خواہش میرے لبوں پر آئی تھی, لیکن پھر تم وہاں سے فرار ہو گئی. لیکن میں نے یہ ڈریس خرید لیا کیونکہ میں اس وقت خود سے وعدہ کر چکا تھا کہ اس ڈریس میں اپنی بیوی کو دیکھوں گا اور میری بیوی تم ہوگی. تم جب میرے گھر میں آئی تھی اس دن سے لے کر آج تک تم نے کب کون سے رنگ کا جوڑا پہنا میں سب بتا سکتا ہوں. تم مجھے ہر رنگ میں حسین لگتی ہو, بالکل میری ماں کی طرح. اس نے جتنے احترام سے حور کو اپنی ماں سے ملایا تھا, اس سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کے دل میں اپنی ماں کے لیے کتنا بلند مقام ہے. میں اپنی ماں کے بارے میں سب کچھ نہیں بتاؤں گا, پر میری نظر میں وہ جنتی ہیں اور میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ان سے محبت کی ہے. ان کے بعد اگر کوئی عورت میری زندگی میں آئی جس سے میں نے محبت کی ہے تو وہ تم ہو حبین. سبھی کے اتنے حسین اظہار پر اس کی آنکھوں سے ایک موتی ٹوٹ کر گرا, جس کو بے مول ہونے سے پہلے سبھی نے اپنی انگلی کے پور سے چن لیا. میری بہت ساری لڑکیوں سے دوستی رہی ہے. میں نے آج تک ہر لڑکی کی عزت کی ہے, پر کبھی انہیں یہ احساس نہیں دلایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں. لیکن اگر تمہیں پھر بھی میرا ان سے دوستی رکھنا پسند نہ ہوا تو میں ان سے بات بھی نہیں کروں گا. میں یہ باتیں شادی سے پہلے کر کے بھی تمہیں منا سکتا تھا, لیکن اگر اس وقت بتاتا تو وہ مزہ بھی نہیں آتا جو تمہیں محرم کے روپ میں بتاتے مل رہا ہے. اور اس وقت بتاتا تو تم یہ بھی سمجھتی کہ میں تمہیں نکاح کے لیے راضی کرنے کے لیے یہ سب کہہ رہا ہوں. تم کچھ نہیں کہو گی؟ اب وہ حورین کو منتظر نظروں سے دیکھ رہا تھا. آئی ایم بلیسڈ ٹو ہیو یو ان مائی لائف ایز مائی ایوری تھنگ. ایک ہی جملے میں وہ اسے اپنا حال دل بیان کر چکی تھی. سبھی شرمساری سے مسکرا دیا. اچھا بتاؤ کون سی آئس کریم پسند ہے؟ چاکلیٹ. حور کو آئس کریم بہت پسند تھی, اس لیے فوراً سے جواب دیا. سبھی نے ویٹریس کو بلایا اور اسے ایک چاکلیٹ اور ایک کلفہ آئس کریم کا آرڈر دیا. آرڈر دینے کے 2 منٹ بعد ہی وہ آئس کریم لے آئی. چاکلیٹ آئس کریم اس نے حور کے آگے رکھی اور کلفہ سبھی کے, اور پھر وہاں سے چلی گئی. حور آئس کریم کھانے کے لیے چمچ اٹھانے لگی. جب اس نے ایک نظر آئس کریم کو دیکھا پھر سبھی کو. میں آئے؟ سبھی نے اس سے پوچھا تو حور نے مسکرا کے اس بات میں سر ہلا دیا. اس کے چاکلیٹ آئس کریم کے اوپر ایک نازک سی ریڈ ڈائمنڈ کی رنگ جگمگ کر رہی تھی. حورین کی ہاں میں سر ہلانے پر سبھی نے وہ انگوٹھی نکال کر ٹیشو سے صاف کی اور حورین کے آگے ہاتھ کیا, جس پر حورین نے بنا دیر کیے اپنا ہاتھ رکھ دیا. اس نے وہ انگوٹھی حور کے ہاتھ کی زینت بنا دی. پرفیکٹ, ماشاء اللہ. اس کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ کر بے ساختہ سبھی کے منہ سے نکلا تھا. حور ستائشی نظروں سے اپنے ہاتھ میں چمکتی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی. جب سبھی نے اس کے آئس کریم سے ایک چمچہ کھایا, حور نے انگوٹھی کو چھوڑ کر سبھی کو آئی برو چکا کر دیکھا. انداز صاف تھا کہ میری آئس کریم پہ ڈاکہ کیوں مارا؟ پولیس والا ہوں, جب تک لوگوں کی چیزیں نہ لوٹ کے کھاؤں ہضم نہیں ہوتا. ہنستے ہوئے ایک اور چمچ حور کے آئس کریم میں سے کھایا. بدلے میں حور نے بھی اس کے آئس کریم میں سے کھایا. سبھی نے بھی بالکل ویسے دیکھا جیسے حور نے دیکھا تھا. پولیس والے کی بیوی ہوں, جب تک دوسروں کی چیزیں لوٹ کے نہ کھاؤں ہضم نہیں ہوتا. سبھی کو اسی کی طرح کا جواب دے کر وہ اس کے آئس کریم میں سے کھانے لگی. پھر دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے ہنستے چلے گئے. وہ نیم بے ہوشی میں تھی جب اسے اپنے بالوں میں کسی کی انگلیاں چلنے کا احساس ہوا.
اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں، پھر واپس بند کر لیں، پھر تھوڑی دیر بعد واپس آہستہ سے کھولیں۔ آنکھیں کھولے وہ غائب دماغی سے اپنے سامنے بیٹھے احد کو اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ ابھی بیدار نہیں ہوا تھا۔ جب اسے بے ہوش ہونے سے پہلے کی ساری باتیں یاد آنے لگی تو اس نے احد کو دیکھا اور فوراً سے اٹھنے لگی۔ اٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ میں ڈرپ کی سوئی چبھی، منہ سے سسکی کی آواز نکلی۔ احد اسے واپس لٹانے لگا جب وہ اپنی تکلیف اور راحت کو نظر انداز کیے بیٹھ گئی۔ ہادی، میں نے آپ زندہ وہ پٹی؟ روتے روتے وہ بے ربط جملے بول رہی تھی۔ اتنی سی دیر میں اس کے گال آنسوؤں سے بھیگ چکے تھے۔ میں نے دیکھا، میں ڈر گئی تھی، مجھے اس کو اس طرح بلکتے دیکھ احد نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ احد کے سینے پر سر رکھے اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھیجے ہچکیوں سے روتی۔ احد نے بھی کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ ایک بار پھر وہ اپنی جیری کو شدید تکلیف دے گیا تھا۔ اس کا اندازہ اسے اب ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا، آپ ادھورے الفاظ بول کر وہ پھر رو گئی۔ وہ کچھ نہیں تھا منیزہ، وہ تو بس میں نے تمہیں منانے کے لیے، اپنی محبت کا احساس دلانے کے لیے کیا تھا۔ اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو وہ جو تم نے دیکھا وہ سچ ہو جائے گا، میں واقعی مر جاؤں گا۔ وہ بول کر منیزہ کے سر پر سہلانے لگا جب منیزہ نے اسے جھٹکے سے پیچھے دھکا دیا۔ یہ مذاق تھا آپ کا؟ اگر میں مر جاتی پھر؟ آپ کو میری حالت پتہ ہے، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ اگر میرے بچے کو کچھ ہو جاتا پھر کیا کرتے آپ؟ میں کیا کرتی پھر؟ بتائیں، میں آپ کو ساری زندگی معاف نہیں کرتی احد، کبھی نہیں۔ منیزہ کی فکر اور رونا اب غصے میں بدل چکا تھا۔ احد نے ایک بار پھر زبردستی سے اپنے سے لگایا۔ میں خود بھی بہت ڈر گیا تھا منیزہ، میں صرف تمہیں احساس دلانا چاہتا تھا بس۔ پلیز منیزہ، یہ شرطیں مت رکھو پلیز۔ ایک بار پھر منیزہ اس کی شرٹ پکڑ کے رو دی۔ 4 ماہ بعد منیزہ اس کے اگلے دن ہی احد کے ساتھ واپس کراچی آ گئی تھی۔ واپس آتے ہوئے اس نے احد کو اپنے اسکول کے سب اسٹاف سے ملوایا تھا۔ چونکہ احد حیدر شیخ کا بیٹا تھا اور ملک میں پہچانے جانے والا نیا قابل بزنس مین بھی، اسی لیے سبھی اس کو جانتے تھے۔ جو کام منیزہ کے پاپا کرتے تھے اب وہ احد نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ احد حیدر اب اسکول کا ٹرسٹی تھا۔ اس نے احد کو ہاسپٹل کی وارڈن اور باقی سب سے بھی ملوایا تھا اور احد کے ساتھ واپس کراچی آ گئی تھی۔ اس کے واپس کراچی آنے پر حرین کی خوشی دیدنی تھی اور سکینہ کی بھی۔ منیزہ خالہ سے بھی ملی تھی اور جب اسے سبھی کی ماں کی حقیقت معلوم ہوئی تو اسے بہت دکھ ہوا اور ساتھ ہی اس نے شکر بھی ادا کیا کہ اللہ نے تو اسے کچھ بھی آزمائش میں نہیں ڈالا، بلکہ اللہ نے تو اسے اس کی سوچ سے بڑھ کر اس کے صبر کا پھل عطا کیا۔ منیزہ کو جب حور اور سبھی کے نکاح کا معلوم ہوا تو وہ حور کی سوچ کے برعکس بہت خوش ہوئی۔ اسے حور سے کوئی گلہ نہیں تھا، بلکہ وہ حور کا فیوچر سیکیور دیکھ کر شکر ادا کر رہی تھی۔ لیکن احد کا ریاکشن بالکل سبھی کی سوچ کے مطابق تھا۔ وہ تو سبھی سے بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ بہت مشکل سے کئی دن منانے کے بعد اور منیزہ کے سمجھانے کے بعد وہ مانا تھا۔ جب حور منیزہ کے ساتھ واپس احد کے گھر جانے لگی تو سبھی نے کسی کی بھی نہیں سنی۔ اس نے خالہ کو بھی انکار کر دیا اور صاف بول دیا حور کی رخصتی ہو چکی ہے، وہ کہیں نہیں جائے گی۔ حور کے بولنے پر کہ رخصتی تو نہیں ہوئی ابھی، اس نے حور کو بہت پیار سے سمجھایا کہ وہ اس گھر میں رخصت ہو کر آ چکی ہے، بس اب ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں رخصتی باقی ہے، وہ بعد میں ہوگی۔ بہت بحث کے بعد آخر میں جیت سبھی کی ہوئی اور حور ہی بی بی بنا دھول تاشے بارات کے رخصت ہو گئیں۔ احد اب سکینہ سے بدتمیزی نہیں کر رہا تھا پر سرے سے نظر انداز کیا تھا۔ سکینہ کو منیزہ اپنی ساس مانتی تھی اور ان کا ہر طریقے سے دل بہلانے کی کوشش کرتی تھی، وہیں وہ بھی منیزہ کا ہر طریقے سے خیال رکھتی تھی۔ منیزہ نے احد کو کئی بار سمجھانے کا سوچا لیکن پھر خاموش ہو گئی، کیونکہ احد اب بہت زیادہ خوش رہنے لگا تھا اور منیزہ اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دیکھتے دیکھتے وقت گزر رہا تھا اور اس گزرتے وقت کے ساتھ منیزہ کی کیئر میں اضافہ ہو رہا تھا۔ احد اسے بیڈ سے نیچے قدم بھی نہیں رکھنے دے رہا تھا اور پھر پلک جھپکتے 4 مہینے گزر گئے۔ اس وقت سارے ہاسپٹل میں موجود تھے، احد، سبھی، حور، خالہ اور سکینہ، اور منیزہ اندر آپریشن تھیٹر میں تھی۔ ان 4 مہینوں میں احد نے اسے اتنا کھلایا تھا کہ اس کی کمزوری ختم ہو گئی تھی۔ سکینہ احد کی موجودگی میں دل پر پتھر رکھ کے نہیں آ رہی تھی، لیکن منیزہ نے انہیں خاص ہدایت کی تھی کہ ہاسپٹل میں ان کی موجودگی لازم ہے۔ سارے بے چین بیٹھے تھے اور احد ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی ڈاکٹر روم سے باہر نکلے۔ مبارک ہو مسٹر احد، بہت پیاری اور صحت مند بیٹی ہوئی ہے۔ اور میری وائف؟ احد کی فکر مندی پر ڈاکٹر مسکرائی۔ شی از آلسو فائن۔ احد کو مبارکباد دیتی ڈاکٹر وہاں سے چلی گئی۔ سبھی احد کے گلے لگا، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے اور احد کی خوشی دیدنی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک ایک کر کے سارے روم میں جمع تھے جہاں منیزہ تھی۔ احد اپنی ننھی سی جان کو گود میں لیا کھڑا تھا اور اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ آج پہلی بار اس نے کسی چھوٹے بچے کو گود میں لیا تھا۔ نام کیا رکھیں گے؟ منی کا؟ یہ آواز حور کی تھی جو احد کے ساتھ کھڑی چھوٹی سی منی کو دیکھ رہی تھی۔ احد نے جھک کر اپنی بیٹی کے ماتھے پر پیار کیا اور اسے منیزہ کے برابر میں لٹا دیا۔
منیزہ نے اس کو اپنے قریب کیا اور اپنی بیٹی کو مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی۔ میری بیٹی کا نام میری ماں رکھے گی۔ احد کا بولنا تھا کہ سکینہ سمیت سب اسے حیرت سے دیکھنے لگے، لیکن وہ صرف سکینہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دیکھنا تھا کہ سکینہ کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ وہ ان کے پاس گیا جو منیزہ کی دوسری طرف کھڑی تھی، اور بنا کچھ بولے انہیں اپنے حصار میں لے لیا۔ انتہائی ضبط کے بعد وہ احد کے سینے پر اپنا سر اور ہاتھ ٹکائے ہچکیوں سے رو دی۔ احد کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ وہاں کھڑے سب نم آنکھوں سے مسکرا رہے تھے۔ منیزہ اپنی آنکھ کے کونے سے نکلتا آنسو صاف کیا اور مسکرا کے دونوں ماں بیٹے کو دیکھنے لگی۔ مجھے معاف کر دو احد، مجھے معاف کر دو، میری غلطی، میں وہ ہچکیوں سے روتی بول رہی تھی جب احد نے بیچ میں ہی ان کی بات کاٹ دی۔ آپ معافی مانگ کر مجھے گنہگار مت کریں امی، آپ مجھے معاف کر دیں، میں بہت پتھر دل ہو گیا تھا، آپ کی تکلیفوں کا احساس نہیں کر پایا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ ان کے سر پر پیار کرتے ہوئے ان سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ ان کو اپنے ساتھ لگائے دوسری طرف لایا جس طرف اس کی بیٹی لیٹی تھی۔ بتائیں کیا نام رکھیں گی اپنی پوتی کا؟ سکینہ کو چھوڑ کر اس نے اپنی بیٹی کو اٹھا کے سکینہ کے آگے بڑھایا، جسے نرمی سے پکڑ کے سکینہ بھیگی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی پوتی تھی، یہ بات نے اسے کتنی خوشی دی تھی۔ آمنہ جھک کر اس کے گال پر ماتھے پر پیار کرتی آج وہ بہت خوش تھی۔ اس خوشی میں حیدر انہیں بہت یاد آئی۔ آپ نے سکینہ آنٹی کو کیسے معاف کر دیا؟ اس وقت وہ ہاسپٹل روم میں اکیلا منیزہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ آمنہ کو لے کر سارے باہر تھے۔ کچھ ٹیسٹ کے بعد منیزہ کو ڈسچارج کرنا تھا۔ میں نے انہیں تمہارے چلے جانے کے کچھ دن بعد ہی معاف کر دیا تھا دل سے۔ مجھے احساس ہوا تھا کہ احساس ندامت کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، بس سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنی سنگ دلی کی معافی کیسے مانگوں۔ تو جب میں نے یہی شرط رکھی تو کیوں نہیں مانے تھے؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا تم کسی شرط یا کسی اور کی وجہ سے مجھے معاف کر کے واپس آؤ، نہ ہی اس احساس کے ساتھ جینا چاہتا تھا کہ میں نے ان کو تمہاری وجہ سے معاف کیا ہے۔ احد اپنی بیٹی کو سبھی کے گھر کے پیچھے والے باغ میں جھولے پر لے کر بیٹھا تھا۔ اس کی بیٹی 1 مہینے کی ہو چکی تھی اور اس کے ہاتھ میں کم ہی آتی تھی کیونکہ وہ سارا دن سکینہ سے چپکی رہتی تھی۔ کوئی اور لے تو روتی تھی۔ ہیلو بڑی، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ سبھی بولتا ہوا احد کے سامنے آیا اور کرسی پر بیٹھ کر آمنہ کو احد کی گود سے لے لیا۔ کیا میں بھی چاچا بننے والا ہوں؟ احد نے اسے چھیڑا۔ پہلے اپنا جملہ درست کر، چاچا نہیں تایا، اور دوسری بات ابھی میری بیوی خود بچی ہے، اور تیسری بات یہ کہ خوشخبری کی بات یہ ہے کہ میں نے نور کو تیرے سارے افیئرس کا بتا دیا، اور وہ شرلن والا بھی کہ تو اس سے شادی کر رہا تھا، محبت کرتا تھا اس سے بہت۔ احد جو اب تک مسکرا رہا تھا سبھی کی آخری بات پر اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ صدمے سے سبھی کو دیکھنے لگا۔ کیا تم نے اسے سب بتا دیا؟ شرلن کا بھی؟ لعنت ہو تم پر سبھی، دوست کا راز نہیں رکھ سکے تم۔ احد اسے غصے سے گھورنے لگا پر اس کی گھوری کو خاطر میں لائے بغیر وہ آمنہ کو لے کر کھڑا ہو گیا۔ چلیں بھابھی، اب تو آپ کو یقین آ گیا ہوگا، آپ کے شوہر نے خود اپنے منہ سے اقرار کر لیا، اب میرا فرض پورا ہوا۔ اپنا بول کر وہ نکل گیا۔ احد کے پیچھے دیکھا تو منیزہ اسے خوخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس کا دل کیا وہ سبھی کا گلا دبا دے۔ منیزہ میری بات سنو یار۔ وہ اٹھ کر منیزہ کے پیچھے گیا جو اب اسے کچھ بھی بولے بنا غصے سے وہاں سے جا رہی تھی۔ آؤ آمنہ، آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں؟ پہلے ایک وین ہوا کرتی تھی جو اب وین سے ٹینکر بن رہی ہے۔ حور جو اپنے میں ہی الجھی وہاں سے جا رہی تھی سبھی کی آواز کانوں میں پڑتے ہی رک کر اسے گھورنے لگی۔ اتنے میں آمنہ نے بھی رونا شروع کر دیا۔ سکینہ جو خالہ سے باتوں میں مصروف تھی فوراً اپنی پوتی کو لے لیا اور ان کے پاس جاتے ہی وہ چپ ہو گئی۔ حور جو سبھی کو ہی گھور رہی تھی اس کے اچانک بھاگنے پر الجھ گئی، لیکن پھر اپنے برابر سے سبھی کے پیچھے بھاگتے احد کو دیکھتے وہ کچھ سمجھ گئی۔